بیسٹ ورژن آف یور سیلف. انسان کو یہ جو ٹاپک ہے نا بیسٹ ورژن آف یور سیلف، اللہ رب العزت کی ذات نے ہر انسان کے اندر پازیٹیو پوائنٹس اور نیگیٹو پوائنٹس، خوبیاں اور خامیاں، دونوں چیزیں اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کے وجود میں رکھی ہے. اب بات کیا آ جاتی ہے کہ وہ انسان اپنی خوبیوں کو اور خامیوں کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں فار اچیونگ ہز گول یا ہر گول، کہ انسان اپنی منزل کو پانے کے لیے کون سا راستہ چنتے ہیں، وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. اس کے اندر جو صلاحیتیں اللہ رب العزت کی ذات نے رکھی ہیں یا خوبیاں اللہ رب العزت کی ذات نے رکھی ہیں، وہ اس کو یوٹیلائز کیسے کرتا ہے. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی خوبی موجود ہوتی ہے، اگر وہ اس چیز کو، اس خوبی کا پازیٹیو یوز کرے تو اس کی پرسنالٹی شائن کر سکتی ہے، گرو کر سکتی ہے، اس کی پرسنالٹی میں وہ پلس پوائنٹ ہے. اور اگر وہ اسی چیز کو نیگیٹو یوز کرے یا اس کو یوٹیلائز ہی نہ کرے، وہی چیز، وہی خوبی جو آپ کو کامیاب کر سکتی ہے، وہی خوبی آپ کو ناکام بھی کر سکتی ہے. آپ کے سامنے شاہین، آپ نے دیکھا ہے کہ شاہین جب بھی سانپ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ شاہین کبھی بھی سانپ کے ساتھ زمین پر نہیں لڑتا. شاہین اپنے جنگ کا میدان تبدیل کرتا ہے. سانپ پہ آئے گا، اس کو فوکس کرے گا، سب سے پہلے آئی کانٹیکٹ، وہ اس کو فوکس کرے گا اور اس کی اڑان، اس کی نظر اس سانپ پر ہوگی. وہ آئے گا، اس کو جھپٹا مارے گا، اور اب اس کو پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ فل آف پوائزن ہے، زہر سے بھرا ہوا ہے. اگر اس کے ساتھ میں یہاں پر مقابلہ کروں گا، یہ مجھے ڈس لے گا اور میں مر جاؤں گا. وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو دبوچ کر اور ایسی جگہ گرپ کرتے ہیں اور ایسی جگہ سے اس کو کہ اس کا ایک حصہ اس کی گردن کے بالکل قریب ہوتا ہے اور دوسرا حصہ اس کے مڈ میں ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے یہ جو پیچھے والا حصہ ہے یہ یوز لیس ہے. سانپ نے ان دو چیزوں کو، اپنی گردن کے پاس کے حصے کو یوز کرنا ہے یا اپنے مڈ میں یوز کرنا ہے. وہ ان کو پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد زمین کو چھوڑتا ہے اور اس کو لے کر فضا میں بلند ہو جاتا ہے. جب وہ فضا میں بلند ہو جاتا ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ سانپ اپنا توازن فضا میں برقرار نہیں رکھ سکتا، اور سانپ کے اندر ہوا کے ساتھ مدافعت کرنے کی اور ہوا کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. اگر میں زمین پر اس کے ساتھ لڑتا ہوں تو یہ مجھے مار ڈالے گا. اب وہ فضا میں ایک خاص بلندی پہ پہنچ کر اس کو چھوڑتا ہے. اب ہوا کے تھپیڑے اس سانپ کو مارتے ہیں اور سانپ ان بیلنس ہوتا ہے، ڈگمگاتا ہے، اور وہی شاہین پھر آئے گا، پھر اس کو پکڑے گا، پھر پھینکے گا نیچے. ایون دیٹ ونس اور ٹوائس اور تھرائس، ایک دفعہ میں، دو دفعہ میں یا تین دفعہ میں جب وہ زمین پر سانپ کو پٹکے گا، اب سانپ یوز لیس ہے، سانپ نیئر ٹو اینڈ ہوتا ہے. اب وہ اس کا شکار کرے گا، اس کے چیتڑے اڑا کر اس کو انجوائے کرے گا. اسی طریقے سے ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سانپ موجود ہے. تو آپ اپنے آپ کو یا میدان جنگ یا محنت کا مقام جو ہے، آپ کائنڈلی اس کو تبدیل کر کے دیکھیں. آپ اگر ایک ہی جگہ، ایک ہی منزل پہ رہ کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو سانپ آپ کو آپ کی زندگی میں ناکامیوں میں آپ کو دھکیلنا چاہ رہے ہیں، آپ ایک ہی میدان میں یا ایک ہی جگہ پر آپ کھڑے ہیں اور آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اب تک آپ اس کو چت نہیں کر سکے، آپ اس کو ہرا نہیں سکے، تو پھر تھوڑا سا میدان جنگ تبدیل کر کے دیکھیں، تھوڑا سا نیریٹو اپنا تبدیل کر کے دیکھیں، تھوڑا سا آپ اپنی سوچ کو تبدیل کر کے دیکھیں. ارباب علم و بصیرت آج کے دور میں انسان کی اور بالخصوص نوجوان کی کامیابیوں میں یا ناکامیوں میں سب سے بڑا رول، سب سے بڑا جو سانپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سوشل میڈیا ہے. فارغ البالی ہمارے نوجوانوں میں آ چکی ہے. اب وہ جو نوجوان فارغ البال ہے، اس نے اپنے آپ کو ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، سنیپ چیٹ، جتنی بھی، خیر مجھے تو نام بھی بہت کام آتے ہیں، جتنی بھی سوشل میڈیا کی وہ سائٹس ہیں یا جتنی بھی سوشل میڈیا کی ایپس ہیں، اس نے ان کو یوز کرنا ہے اور اپنا ٹائم اسی میں غلط بحث و مباحثے میں.
اپنی تنہائی کو نوجوان نے خود میلا کر لیا. جب اپنی تنہائی کو آپ نے خود میلا کر لیا ہے تو سب سے بڑے جو سانپ ہیں وہ آپ اپنے لیے, اپنے سکسیس کے لیے آپ خود ثابت ہو رہے ہیں. تو ارباب علم و بصیرت اور معزز سامعین, میرا آپ لوگوں سے بھی اور آپ بچوں سے بھی اور سننے والے جتنے یہاں موجود ہیں جو سیکھ رہے ہیں, میرا آپ لوگوں سے بھی یہی ہے کہ اس شاہین کی طرح آپ ایک دفعہ اپنا مقام تبدیل کر کے دیکھیں. جب آپ اپنا مقام تبدیل کرتے ہیں, میدان جنگ تبدیل کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو اللہ کے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اور اپنے تمام معاملات کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں, اور پھر نیک نیتی کے ساتھ پہلے, سب سے پہلے جیسے شاہین فوکس کرتا ہے, آپ اپنے ایم پر, آپ اپنے ٹارگٹ پر, باتیں کم کام زیادہ, مطالعہ زیادہ ہونا چاہیے, ریسرچ زیادہ ہونی چاہیے. آپ کے ٹارگٹ, آپ کی منزل کے بارے میں, اپنے فیوچر کے بارے میں, اپنے فوکس کے بارے میں, اپنے ایم کے بارے میں اتنی ریسرچ اور اتنی اسٹرانگ ریسرچ ہونی چاہیے کہ آپ خود اس پر آدھی دسترس تو خود حاصل کر چکے ہو. پھر اس کے بعد مطالعے کی عادت ڈالیں, پھر اپنے تمام معاملات اپنے آپ کو اللہ کے حضور آپ سرنڈر کر دیں اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں, اور پھر دیکھیں کہ اپنی ذات کو آپ اپنی ذات کے حصار میں چلے جاتے جائیں گے اور منزل کے قریب ہوتے جائیں گے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, دشمن کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی جنگ کی میدان میں آسانی سے لڑ سکتے ہیں. ہمیشہ اپنی لڑائی دعاؤں کے ذریعے عرش پر لے جائیں, اس پر اسی رب پر مان رکھیں. زندگی میں آپ کبھی شکست نہیں کھائیں گے. خاموشی کو ہتھیار بنا لیں, دعا کو ہتھیار بنا لیں, اپنی محنت اس کو ہتھیار بنا لیں, اور جس جگہ آپ سٹرگل کرتے رہے اب تک اور کامیاب نہیں ہوئے, تھوڑا سا شاہین کی طرح میدان جنگ آپ تبدیل کر کے دیکھیں. رزلٹ, جو بھی رزلٹ ہوگا وہ آپ کی فیور میں ہوگا, آپ کے اگینسٹ نہیں ہوگا. یا وجیہتی والکرم وحلیف العلم والحکم